السلام علیکم سامعین، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج داڑھی اور مونچھ کی حساسیت کے حوالے سے جو ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا، ایک ٹاپک چل رہا تھا جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، جس پر ہم معاملات کو زیر بحث لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی ضمن میں ایک روایت مسند احمد کی ہے جس میں ہم کو مشابہت کے پیش نظر حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ بالوں کو رنگنا چاہیے۔ ترغیب بالوں کو رنگنے کی طرف دلوائی گئی ہے کہ ہمیں بالوں کو ضرور رنگنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں موجود ہے کہ جو لوگ کالے بال کر لیتے ہیں اپنے، وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ اچھا، اگر جو مسند احمد کی روایت ہے اس کا ہم مطالعہ کریں، اس میں ہمارے پاس جو ہے بہت قابل ذکر شخصیت امام زہری کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بیان آتا ہے کہ امام زہری کو سیاہ خضاب پسند تھا اور وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے، یعنی سیاہ خضاب کا استعمال ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور سیاہ رنگ کا استعمال ان کو پسند تھا بالوں پر۔ موضوع بحث یہ ہے تو کیا امام زہری کی اس بات کو ملحوظ رکھا جائے گا اور سیاہ خضاب لگانا جائز ہو جائے گا؟ تو میں یہاں پر یہ کلیہ بیان کروں گا کہ امام زہری قابل ذکر شخصیت ہیں، ہمارے لیے باعث افتخار ہیں اور معتبر ہستیوں میں سے ہیں، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے اور سیاہ رنگ سے بچنے کا ہم کو فرمان جاری کیا ہے، تو ہمیں سیاہ رنگ سے بچنا ہے، ہمیں سیاہ رنگ سے بالوں کو تبدیل نہیں کرنا ہے۔ ہم سیاہ اگر اپنے بال کر لیتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہوگا۔ امام زہری کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک نہایت علمی شخصیت ہے، لیکن ہمارے اوپر حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہوتی ہے اور ہم سب سے پہلے نگاہ ان کی طرف ہی کرتے ہیں کہ آیا ان کا فرمان کیا ہے، اور ان کے نقش پا پر چلنے کی ہم بہت ہی معمولی سی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی امام زہری کی بنیاد پر سیاہ کر لینا بالوں کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ نظریہ باطل ہے۔ ہمیں ہر چیز پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بات ایسی آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہو تو ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے، تو اسی لیے سیاہ کر لینا بالوں کو، سیاہ رنگ جو ہے اس سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس دو روایت کو بھی جو میں نے بیان کیا یہ مشابہت کے اصول میں ہے اور سیاہ خضاب کے بارے میں ہے کہ سیاہ خضاب لگانا درست ہے کہ نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ہم ایک اور روایت کے ساتھ ملیں گے اور موضوعات کو ڈسکس کریں گے، موضوعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم سے سب رابطے میں رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔